بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42، 43، 44۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، جو از خود ایک معجزہ، اب اس کے بعد اس سے بڑھ کر معجزہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی اس سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ وہاں ماں باپ ہے، بڑھاپا ہے، لیکن بہرحال ماں باپ دونوں موجود ہیں۔ یہاں صرف ماں ہے، باپ سرے سے ہے نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگلا جو اس سے بڑا معجزہ ہے، وہ اس کے بعد اسی ترتیب سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یہ اذکر، یاد کرو اس وقت کو جب قالت کہا، الملائکۃ ملائکہ نے، فرشتوں نے۔ اب یہ قول جی مؤنث ہے، قالت کیونکہ ملائکہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اور یہ قالتی ہے، یہ اصل میں لفظ ہے قالت، اور یہ لام اور تا دونوں ساکن ہیں۔ اگر تا کے نیچے زہر نہ لگائے نا تو ہم اس کو آگے کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہ عربی کا اصول ہے کہ جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائے، اگر ان میں سے پہلے واو، الف، یا، جن کو مدہ کہتے ہیں، اگر مدہ ہو تو وہ گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر مدہ نہ ہو تو اس کو نیچے زہر دے دیا جاتا ہے۔ تو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا ملائکہ نے، یہ کہنا بطور الہام بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں ان کی بات ڈالی، اور یہ کہنا براہ راست یعنی زبانی بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتیں ممکن ہے کہ الہام کے ذریعے سے بتا دیا یعنی دل میں القاء، اور یا کہا فرشتوں نے کان۔ اگر کہا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ غیر انبیاء سے بھی فرشتوں کا ہم کلام ہونا ممکن ہے۔ لفظ ملائکہ مؤنث ہے یہ لفظ ملائکہ مؤنث ہے، لیکن فرشتے تو اردو میں فرشتہ وہ اردو نہیں آپ اٹھا رہے۔ یہ ملائکہ جو لفظ ہے، چونکہ وہ اوپر ہے نا، پیچھے کی بات نہیں، وہ قالت یہ مؤنث اس لیے ہے کہ لفظ ملائکہ یہ عربی کا یہ مؤنث ہے۔ یا مریم، اے مریم، ان بے شک اللہ نے، استفا چن لیا، کی، دیکھو یہ پہلے کا آتا رہا کیونکہ کا مذکر کے لیے، اب بات ہو رہی ہے کس سے؟ مؤنث سے، اس لیے ان اللہ استفا کی، اللہ نے چن لیا تمہیں۔ اب یہ جو چناؤ ہے یہ بچپن کا چناؤ ہے، ورنہ آگے ہے وصطفیٰ کے دوبارہ وہ جوانی کا چناؤ۔ بچپن میں چناؤ باوجود لڑکی ہونے کے، ہیکل کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا، یہ چناؤ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں انہیں دے دیا گیا، یہ چناؤ ہے۔ پھر بغیر موسم کے ہر طرح کے پھل انہیں ملنے لگے، یہاں تک کہ وقت کا نبی حضرت زکریا کو بھی حیرت زدہ کر گیا۔ یہ اس کا کیا ہے؟ چناؤ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ ان اللہ اصطفاک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا، وطہرک، اور خوب، یہ خوب ادھر کا معنی ہے، وطہرک، اور خوب تمہیں کیا کیا؟ پاک۔ یہودیوں پر رد ہے جو حضرت مریم کے بارے میں طرح طرح کے الزامات اور بہتان لگاتے ہیں، یہ ان پر رد ہے کہ اللہ تبارک، حضرت مریم یہ پاک صاف خاتون ہے، اور اس طرح کا کوئی الزام جو وہ لگا رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وصطفاک، اور برگزیدہ بنا لیا تمہیں، یا چن لیا، بڑا کر دیا تمہیں، علی نساء العالمین، تمام جہانوں کے عورتوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو قرآن
ایک خاتون کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست فرشتوں کے ذریعے سے، چونکہ ان سے آگے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیکھو کسی خاتون کے لیے بن شوہر کے بچے کا پیدا ہونا، یہ کتنا بڑا، ایک شریف خاتون کے لیے یہ کتنا بڑا مشکل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ذہنی طور پر اس کو تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو بچے کی پیدائش ہے اس سے آپ کے جو ہے نا اس پہ کوئی پاکدامنی پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. اللہ کوشش کریں گے کہ اس کو کیا کرے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی اس کی پاکدامنی کو بیان کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذہنی طور پر حضرت مریم کو تیار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح ہوگا، وطہھر کے، اور تمہیں خوب پاکی اور اصطفیٰ کے، اور اس کا وہ کیا ہوگا کہ تمہیں تمام روئے زمین کے خواتین پر جو ہے نا فضیلت دی جائے گی. واصطفیٰ کے، اب اس میں سوال اٹھتا ہے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین کا تعلق اس زمانے کے ساتھ ہے یا ہمیشہ کی تمام خواتین کے ساتھ ہے؟ یہ ہوتا ہے کبھی، اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کے ساتھ، لیکن اگر تمام خواتین کے ساتھ تو اللہ نے بعض لوگوں کو بعض دوسری خواتین پر بعض چیزوں میں فضیلت دی ہے. جیسے کہ حضرت خدیجہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت فاطمہ ہے، ان کی اپنی فضیلتیں ہیں، ان کی اپنی فضیلتیں وہ مسلم ہے اس پہ، یعنی ان کی فضیلت سے ان کی فضیلت پر کوئی حرف نہیں آتا، موازنہ نہیں ہے، تقابل نہیں ہے. اور چونکہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مرتبہ اور مقام دیتے ہیں وہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اس اونچے مقامات پر آپس میں تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ ہر بندہ، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن نا جب آپس میں ملاقات ہوگی، اب ایک بندے کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہوگا، دوسرے بندے کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ، لیکن حدیث میں اگلا جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَا فِيهِمْ دَنِي، وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس نہیں کرے گا، یعنی وہ یہ نہیں سمجھے گا. مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پہ ایک کا اونچا ایک کا نیچے، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہوگا جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ بھئی اس کے پاس بڑی گاڑی، میرے پاس چھوٹی ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے، میرے پاس چھوٹا گھر ہے. یہ والا تصور، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ختم. کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو جب اللہ دے رہے ہیں تو اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی مقام اور مرتبہ دیتے ہیں تو اس میں دوسرے کی تنقیص نہیں ہوتی اور دوسرے کو نیچے دکھانا مقصود نہیں ہوتا. اور اسی طرح حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام اور مرتبہ. پھر اس امت کی خواتین میں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج مطہرات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں، ان سب کا اپنی اپنی جگہ پر مقام اور مرتبہ ہے، مسلم ہے. اگر ہم موازنہ کرتے ہیں نا تو وہ موازنے میں بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے میں اور آپ اس میں موازنہ، یہ اللہ کا معاملہ ہے. میں اور آپ اس پہ ایسی گفتگو نہ کریں کہ جس میں ایک کی تنقیص ہو دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے. اور یہ ہمارا المیہ ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ایک کی تعریف ہو رہی ہے تو اسی کی تعریف کے ضمن میں دوسرے کی تنقیص ہو رہی ہے. اس سے بچنا چاہیے. یا مریم، اے مریم، اقنتی، فرمانبرداری کا، لربکی، اپنے رب کے لیے، وسجدی، اور دیکھو یہ مؤنث کی نشانی ہے. امر میں مرد ہوتا تو وسجد یا وسجدو، لیکن جب خاتون ہے تو وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں اس وقت بھی جماعت کے ساتھ. دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، جماعت کا کنسیپٹ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ باقی لوگوں کے ساتھ کام کر، جیسے ہم کہتے ہیں نا باقی لوگوں کے ساتھ کام کر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے اکٹھے کر رہے ہوتے، وہ اپنا کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ جو ٹائم ہے عبادت کا، جیسے باقی لوگ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو بھی اللہ کی عبادت کر. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یہاں جو اصل مسئلہ ہے، ادھر جو اس کی روح ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں پر رد ہے.
عیسائیوں پر رد کیوں ہے؟ اقنوتی لربی کی، یہ پرستش کے قابل نہیں ہے کہ ان کی پرستش کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ مقام اور مرتبہ خود اللہ کی پرستش اور اللہ کی عبادت کی بنیاد پر ہے. اور یہودیوں پر رد یہ ہے کہ یہ اتنی پاک دامن اور صاف خاتون ہے کہ یہ اپنے رب کی فرمانبردار ہے، اپنے رب کے لیے سجدہ اور عبادت کرنے والی ہے، رکوع کرنے والی ہے. تو اس آیت میں ایٹ اے ٹائم یہودیوں پر بھی رد ہے اور عیسائیوں پر بھی رد ہے. اصل روح اس کی یہ ہے کہ رد کیا جا رہا ہے عیسائیوں پر اور یہودیوں پر کہ بھائی اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا بلند ہے، لیکن اے عیسائیوں اتنا بلند نہیں ہے جتنا آپ کر رہے ہو کہ اس کو اللہ کا ساجی بنا رہے ہو. اللہ کا ساجی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ساجی اگر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اسے ضرورت نعوذ باللہ نہ پڑتی. لیکن اس کا یہ مقام اور مرتبہ بھی اللہ کی اس عبادت کی وجہ سے، اگر وہ عبادت ہے تو یہ مرتبہ ہے، اگر وہ عبادت نہیں ہے تو یہ مرتبہ بھی نہیں ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ سب. اب دیکھو یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت عرصہ پہلے، پھر ہے بھی مکہ اور مدینہ کی بات نہیں ہے، یہ شام کی بات ہو رہی ہے. ذالک، یہ سب من انباء الغیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحیہ، نو ہم وحی کرتے ہیں، ہی ان کی، الیکا آپ کی طرف. گویا کہ یہ غیب کی خبریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت پر دلیل ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں جو پیچھے تاریخ کا حصہ ہے، اور تاریخ بھی وہ کہ جو بھولی بسری بن چکی ہے. کس کو پتا ہے کہ شام میں آج سے جو ہے نا 600 سال 700 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں آپ کو سچ اور حق بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی کے ذریعے سے، اور یہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ کی صداقت پر دلیل ہے. وما کنت لدیہم، اور نہ کنت آپ تے، لدیہم ان کے پاس. یہ واو حالیہ نہیں آئے گی ادھر؟ ہاں حالانکہ ٹھیک ہے، حالیہ ہے بالکل ماشاءاللہ. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصد آہستہ آہستہ پورا ہو رہا ہے کہ تو وہ جو صرف اور نحو کے قوانین بھی سمجھ آ رہے ہیں. وما کنت لدیہم، حالانکہ نہیں تھے آپ ان کے پاس. اذ، جب یلقون، یلقون یہ القاء ہے. القاء کا لفظ ہے ڈالنا. وہ کہتے ہیں نا فلاں کے دل میں یہ بات القاء، یعنی فلاں کے دل میں یہ بات ڈالی گئی. اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے. اب وہ کون ہے؟ وہی جو ہیکل کے کاہن جتنے بھی ہیں، خادم، خدمت گزار. اور ظاہری بات ہے بڑی مسجد کی جیسے آج کل خادم زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی خدمت کرنے والے علماء تھے اور ٹیچرز. جی وہ ٹیچرز، یہ سارا وہاں تو سارے یلقون اقلام. اقلام یہ جمع ہے کس کی؟ قلم کی. ہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم، آپ نہیں تھے ساتھ لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ بتا رہے ہیں. اب یلقون اقلامہم کے پیچھے کیا ہے؟ جب ظاہری بات ہے یہ جو حضرت عمران ہے یہ ہیڈ تھے ہیکل کے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہیڈ بنے. اب جب بچی پیدا ہوئی، اب ان کی بچی آ رہی ہے ہیکل میں، تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ میری پرورش میں آئے. اس لیے سب اس بات میں جگڑ رہے تھے کہ میری پرورش میں آئے. اب ان کے بعد ان کے بیچ میں قراندازی کا ہوا کہ بھائی قرہ ڈالتے ہیں. اب قرے کا کیا ہے؟ قرہ یہ ہے کہ ہر بندہ اس زمانے میں جو توریت لکھتے تھے اپنے قلم سے، کیونکہ انجیل کا تو ابھی زمانہ ہی نہیں. اب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے، توریت کا زمانہ ہی چل رہا ہے.
وہ اسی سے لکھتے تھے. سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے ہیں دریائے اردون میں جس کو جارڈن کہتے ہیں, اس میں ڈالیں اور ڈال کے باقی سب کے قلم جو بہاؤ کی سمت, اور اصول بھی یہی ہے کہ آپ جب کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اس نے تو سمت اسی طرف جانا ہے جہاں دریا بہہ رہا ہے, لیکن حضرت زکریا کا الٹا چلا. اب ظاہری بات ہے یہ الٹا کس نے چلایا؟ اللہ نے. گویا کہ قرآن بھی اللہ نے, یہ جو پیچھے ہے نا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, اللہ نے دیا اسے زکریا کی کفالت میں. اب اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ حالات وہ بنا دیے. قرآن اندازی میں جب وقت آیا تو اللہ نے قرآن نکالا کس کے؟ حضرت زکریا کے حق میں, اسی لیے وہاں اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. تو وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ, آپ نہیں تھے ان کے پاس, اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ, جب وہ قلم پھینک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیدائش بھی نہیں ہے اس وقت. وَمَا أَيُّهُمْ, کون ان میں, یکفل کفالت پرورش کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم, اور نہ کنت تے آپ لدیہم ان کے پاس, اذ جب یختصمون خا سین میم لڑ رہے تھے. لیکن چونکہ یہ لڑائی, اس کو لڑائی نہیں کہہ سکتے ہیں جب وہ اختلاف کر رہے تھے, مناظرہ بات کر رہے تھے, کیونکہ لڑائی تو ہاتھ سے ہاتھا پائی تو نہیں ہو رہی تھی, زبانی وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے. ایک نے کہا نہیں میں نے پرورش کرنی, دوسرا کہتے ہیں میں نہیں پرورش کرنی. لیکن خصم کے معنی ہے یہ اختلاف اس کے, لڑائی کے. قرآن میں جگہ جگہ ہے وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ, وہ بڑا سخت جھگڑالو ہے, جھگڑنے والا ہے. تو یہ ہے اس کا روٹ خاص سین مام. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ, اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ لڑ رہے تھے, اختلاف کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ان واقعات کو بیان کرنا یہ وحی کے علاوہ کسی دوسری صورت سے ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ ہی کے نبی ہیں, سچے ہیں, اور آپ ہی خاتم النبیین ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق